الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے پڑھیے، صلاۃ والسلام علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ ہمارا عظیم الشان قرآن آسان کورس کا مبارک سلسلہ ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی۔ یہ علم کی اور قرآن کی نشستیں یہ کس قدر برکت رکھتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مجلس جاری تھی، آپ تشریف رکھے ہوئے تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ حاضر ہوئے، وہ بھی آ کے اس نشست میں بیٹھ گئے۔ تو تھوڑی دیر بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، وہ بھی حضور کی محفل میں بیٹھے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو حضور نے ان کو قریب بلا کے پوچھا کہ اے عزرائیل، آپ خیریت سے تشریف لائے ہیں؟ کیونکہ آپ کی تو ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو فرمایا حضور میں اس لیے حاضر ہوا تھا کہ آپ کی مجلس میں ہی وہ شخص موجود ہے جس کی ابھی کچھ دیر بعد موت آنے والی ہے، تو میں نے سوچا میں تھوڑی جلدی چلا جاتا ہوں، ڈیوٹی تو میں نے پوری کرنی تھی، لیکن میں نے کہا کہ آپ کی زیارت بھی کر لوں گا اور کچھ دیر آپ کی صحبت میں بیٹھ جاؤں گا، پھر اپنی ڈیوٹی کر دوں گا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون ہیں؟ تو حضور کے سوال پہ حضرت عزرائیل نے بتایا کہ وہ فلاں صحابی ہیں جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کچھ ہی دیر بعد ان کی موت آنے والی۔ تو آقا علیہ السلام کے چہرے پہ غم کے آثار پیدا ہو گئے کہ اسے علم ہی نہیں ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد اس کا وقت قریب ہے۔ تو حضور نے اس کو اشارہ کیا تو وہ صحابی اٹھ کے آپ کے قریب آ گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابی میں تجھے بتاتا ہوں کہ کچھ وقت تیرے پاس باقی رہ گیا ہے اور ابھی بس تو دنیا سے جانے والا ہے، تیری موت آنے والی ہے، اور کچھ لمحے کچھ وقت تیرے پاس بچا ہے بس۔ تو اب یہ بات جب اس صحابی نے سنی تو بجائے یہ کہ وہ پریشان ہوتے اور دکھی ہوتے یا یہ پوچھتے کہ جی آپ کو کیسے پتہ ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ فوراً فرمایا کہ حضور تو پھر اگر آپ فرما رہے ہیں کہ میری موت آئے گی ابھی کچھ دیر بعد، تو میں کون سا ایسا کام کروں اس تھوڑے سے وقت میں جو بہت ہی بڑا کام ہو، بہت ہی اعلیٰ کام ہو، اور میں وہ وقت جلدی سے وہ کام کر لوں جو سب سے زیادہ بہترین اچھا کام ہو، تاکہ میں اس میں مصروف ہو جاؤں اور میں وہ وقت جو میرا تھوڑا سا ہے میں اس کو اچھا کر کے گزار لوں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی تو میرے قریب اور قریب ہو جا اور مجھ سے دین کے مسئلے سیکھنا شروع کر دے۔ مل کے کہو سبحان اللہ۔ اگر اس کائنات میں اس مجلس سے خوبصورت کوئی کام ہوتا تو حضور اس کو وہی کرواتے، لہذا لوگ سمجھ نہیں پائے کہ اصل کام کیا تھا اور کیا کرتے رہے ساری زندگی۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے ایسے لوگ 70 سال 80 سال کی عمریں ہو گئیں اور بال بھی سفید ہو گئے، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں بہت سمجھدار آدمی ہوں، لیکن آپ اس سے کسی دین کے مسئلے میں بات کر کے دیکھیں تو یوں لگے گا جیسے پرائمری کے بچے کو بھی اس سے زیادہ نالج ہے۔ تو لہذا ہم جدھر زندگی گزار رہے ہیں وہاں نہیں گزارنی ہے، اور جہاں گزارنی تھی وہاں گزار نہیں رہے۔ تو اس کائنات میں جو آپ وہ کام کر رہے ہیں جو حضور نے اپنے صحابی کو اس وقت کروایا جب اس کے پاس صرف چند لمحے بچے تھے، تو وہ صحابی قریب ہوئے، حضور نے ان سے قرآن پاک کے حوالے سے کوئی باتیں شروع کر دیں، کوئی مسئلہ شروع کر دیا، اور اسی تھوڑی دیر میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو یہ میرے اور آپ کے پاس یوں سمجھ لیں بس یہ وہ چند لمحے ہی ہیں، بولو کس کو پتا ہو کتنے لمحے ہیں اس کے؟ آپ کے سامنے ہے کتنی اچانک اموات ہو رہی ہیں اور کس قدر اچانک دنیا سے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اس کو سمجھ لو، یہ قرآن آسان کورس تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی گھنٹی ہے، ایک بہت بڑی ایک آپ کے لیے ایک بہت بڑا الٹیمیٹم ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہیں اس وقت سے نکال لیا جائے، اس سے پہلے ان تمام اوقات کو
ضائع ہونے سے بچا لو، کچھ کرو زندگی میں، اپنے آپ کو لگا لو اپنے مرشد کے ساتھ کہ حضرت روٹی پانی پہلے بھی چل رہا تھا، آپ کے بعد بھی چلتا رہے گا، لیکن یہ کام ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ موسمی پرندے نہیں بننا۔ مثلا آج کل موسم ہے نا، مل کے کہو سبحان اللہ، یہ موسم جو ہے اس وقت قرآن کا موسم ہے، یہ 30 دن کیا ہے بولو، یہ قرآن کا ایک موسم آیا ہوا ہے، ہم سب اسے انجوائے کر رہے ہیں، یہ قرآن کے موسم ہے، تو یہ اس کے بعد نہ ہوا تو پھر نہیں، تو یہ موسمی پرندے نہیں ہوتے، اس کے ساتھ مستقل لو لگانے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ آئیے سورہ یاسین میں کل صاحب یاسین حبیب نجار کی گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور آپ سب نے اسے اچھی طرح سمجھا، اس کو آپ نے نوٹ کیا، کیونکہ آپ سب کا بڑا زبردست ایگزام ہونے والا ہے، اور آپ میں سے جو ایگزام دیں گے انہی کے لیے سرٹیفکیٹس ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اگر ایگزام نہیں دیتے تو پھر سرٹیفکیٹ کا کوئی تصور نہیں، آپ اللہ سے لیجئے گا سرٹیفکیٹ، لیکن اگر آپ ہم سے بھی لینا چاہتے ہیں تو پھر ایگزام کیجئے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے، سمجھنا ہے اچھی طرح سے باتوں کو، جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے، ان کے لیے ریویژن کرنی ہے، گھر جا کے اس کو پھر دیکھنا ہے تاکہ اچھے انداز میں معاملات آپ کی سمجھ میں ہوں، کیونکہ ایک استاد کے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہوتی کہ جو وہ سکھائے لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، تو اللہ آپ کو توفیق دے۔ یہ بات ہو چکی تھی کہ حبیب نجار کو اس کی قوم نے شہید کر دیا، اور باقی نبیوں کو بھی شہید کر دیا، اور وہ وقت جو ہے بڑا سخت وقت تھا کہ اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اس کو ان ظالموں نے پتھر مار مار کے جو ہے شہید کر دیا۔ اب جب شہادت ہو گئی، نبیوں کی بھی ہو گئی، یہ اب ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں، نبیوں کی بھی ہو گئی اور جو ہے اس حبیب نجار کی بھی ہو گئی، تو اب اس شہادت کے بعد وہ لوگ اب واپس گھروں کو جا رہے تھے، واپس جا رہے تھے گھروں کو، تو اب اللہ نے قرآن میں کیا ذکر کیا سنیے۔ قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا آیت نمبر 28 کے اندر، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزَلِينَ۔ آیت نمبر 28، اور نہ اتارا ہم نے اس قوم پر ان کی شہادت کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے ان سے ہدایت چھین لی، ہماری طرف سے پھر کوئی ہدایت لے کے ان پہ نہیں اترا۔ جب کوئی قوم اپنے بڑوں کی اس طرح سے بد تہذیبی کرتی ہے یا اپنے ٹیلنٹ کو ضائع کر دیتی ہے تو پھر اللہ بھی اس سے اپنی رحمتیں چھین لیتا ہے۔ تو صاف بات کر دی، کہا بس انہوں نے بڑی زیادتی کر دی تھی، تو لہٰذا ہم نے پھر ان پہ دوبارہ کوئی لشکر نہیں اتارا، دوبارہ ہماری کوئی مدد ان کی طرف نہیں آئی، اور نہ ہم اتارنے والے تھے، نہ ہم کبھی ایسا کرنے والے تھے کہ ہم یہ لشکر اتارتے، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو موقع دیتے ہیں، لیکن جب وہ لوگ اپنی حد سے آگے نکلتے ہیں تو پھر جو ہے وہ موقع ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ یہ بھی سن لو، ایک تو ہم نے اتارنا بند کر دیا، یعنی جو اترا ہوا تھا وہ بند ہوا، دوبارہ بھی اتارنے والے نہیں ہیں، کوئی فرشتہ نہیں اب آئے گا ان کی مدد کے لیے۔ اللہ، تو لہٰذا یہ تو خیر ان قوموں کے ساتھ ہوا، اور پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، آیت نمبر 29، ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ کیا ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ تشریف لے جائیں اور جا کے اس قوم کو ختم کر دیں، تو کیا کہا، پس وہ ایک گرج تھی، چیخ تھی، انہوں نے وہ جبریل اترے اور وہ اس انطاکیہ شہر کی سرحد پہ پہنچ کے انہوں نے ایک چیخ ماری، وہ گرج، وہ چیخ اتنی خوفناک تھی کہ وہ اس چیخ سے ہی سارے کے سارے جو ہیں وہ گھروں کو جا رہے تھے واپس قتل کر کے، اور خوشیاں منا رہے تھے کہ اب ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہے، اب موج کرو، اب ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، اب ہمیں کوئی کچھ بھی کہنے والا نہیں ہے۔ تو زندگی میں جب کبھی ایسا موقع آ جائے نا، سنو میری ایک بات، جب کبھی ایسا موقع آ جائے کہ تمہارے اوپر کوئی ٹوکنے والا موجود نہ رہا ہو تو اللہ کے عذاب کا انتظار شروع کر دو۔
کوئی تمہیں منع کرنے والا نہیں ہے، نہ باپ روکنے والا ہے، نہ بھائی روکنے والا ہے، نہ کسی عالم کی تم بات سنتے ہو، نہ تم کسی کے کہنے میں آ رہے ہو، کسی کو بھی تم خاطر میں نہیں لا رہے. تو اب یہی عذاب کا بہترین ٹائم ہے. زندگی میں کوئی نہ کوئی روکنے والا ہونا چاہیے، کوئی تو ہو جو تمہیں کسی طرح راستے پہ رکھے اور تمہیں ٹوکتا رہے کہ باز آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، یہ فلاں بھی تمہاری غلطی ہے، یہ فلاں بھی غلطی ہے، اسے صحیح کرو. وہ تمہارے مرشد کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ تمہارے استاد کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ تمہارے بھائی کی، تمہارے باپ کی، تمہاری ماں کی شکل میں، تمہاری بیوی، تمہارا شوہر، وہ کوئی تو ہو جو تمہیں روکے کسی طرح. تو اب یہ چونکہ خوشیاں منا رہے تھے، بڑے خوش تھے، یہ کہہ رہے تھے بس وہ یہی 3 نبی تھے اور حبیب نجار بھی تھا، چاروں کو ہم نے ختم کر دیا. تو اللہ نے فرمایا ہم نے بھی جو پھر عذاب دیا وہ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی زیادہ تکلف کرنا پڑا. جبرائیل علیہ السلام اس طرح کی کئی عذاب پہلے بھی لا چکے ہیں اور کئی قومیں انہوں نے پہلے بھی برباد کی ہوئی ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. ایک قوم کو تو انہوں نے اپنے پروں کی نوک سے کاٹ کے آسمانوں تک اٹھایا اور پھر زمین کے حصے کو الٹا کر تو اس کو زمین پہ دے مارا. کسی قوم پہ جا کے آگ کی بارش کر دی، کسی کو پتھروں سے ہلاک کر دیا. تو یہ تو ایک ان کا تو ویسی ڈیوٹی تھی، اس طرح کی وہ کرتے رہتے تھے. تو ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے انہیں ختم کر دو، بس ان کو اب روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو اب یہ بجائے اس کے کہ ہم انہیں مہلت دیں، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے. تو کہا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ صرف ایک چیخ ماری، فاذا هم حامدون، تو وہ اس طرح ہو گئے جس طرح بجھی ہوئی آگ ہوتی ہے. جب آگ بجھا دیتے ہیں تو دیکھتے ہو کس طرح وہ لگتی ہے، جیسے بالکل کوئلے بجھے ہوئے جب پڑے ہوتے ہیں تو ان کو کوئی مطلب اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، پڑے ہیں تو پڑے ہی رہیں. ایسے ہی ہے، مطلب کوئلے جب بجھا دیتے ہو اس کے اوپر پانی پھینک دیتے ہو تو کون اٹھاتا ہے انہیں؟ تو ان کی لاشوں کو بھی اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اس طرح وہ ہو گئے جیسے بجھی ہوئی آگ ہوتی. استغفر اللہ. آگے اب قرآن کی بولی سنیے گا. یا حسرتن علی العباد، حسرت ہے ان بندوں پر، ہائے حسرت ہے، حسرت ہوئی ہے مجھے، یہ بڑی انہوں نے زیادتی کی، حسرت ہے ان بندوں پر. یا حسرتن علی العباد، ان بدبختوں نے بڑا ظلم کیا، کاش یہ ایسا نہ کرتے. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. آیت نمبر 30. صد افسوس ان بندوں پر، ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا ہے تو وہ اس کے ساتھ مذاق ہی کرنے لگ گئے. افسوس ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور جو ان کو نیکی کی بات سناتا ہے، اچھی بات سناتا ہے اور ان کو نیکی کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اوپر پھبتیاں کستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹچکریں کرتے ہیں. اوے مولوی، اوے مسیتڑ، اس طرح کے، او حافظ جی، اس طرح کے الفاظ کہ بندہ جو ہے وہ اپنے کسی نوکر کو بھی ایسے لفظ نہ بولے جس طرح کے دین والوں کے لیے لوگ استعمال کرتے. او تو بڑا دھاڑ رکھا ہے، اس طرح کے الفاظ بولتے. تو جو بھی دین کی دعوت دے گا وہ رسول کے قائم مقام ہوگا. بولو، وہ رسول کے قائم مقام ہی ہوگا نا، رسول تو نہیں ہوگا. رسول تو ہو گئے، ختم ہو گئے، اب تو نہیں آئیں گے نا. لیکن جو ان کی دین کی دعوت دے رہا ہے وہ انہی کے مقام پہ ہوتا ہے نا، انہی کی برکت لیے ہوئے ہوتا ہے، انہی کی رحمت لیے ہوئے ہوتا ہے، انہی کی رحمتیں اور کرم اس کے دامن میں ہوتا ہے تو دین کی دعوت دے رہا ہے. تو اب جب وہ یہ بات کرتا ہے دین کی تو کوئی اس کے ساتھ مذاق کرے تو یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ یہ رسولوں کے ساتھ مذاق کے برابر ہے. یہ ایسے ہی جیسے تم نے رسول کا مذاق اڑا دیا، وہ تمہیں اچھی بات سنا رہا تھا اور تم جو ہے مذاق کر. تو ایسے لوگ آپ کو آج بھی ملیں گے. بولو، ملتے ہیں جی. ایسے لوگ آج بھی ہوتے ہیں اور آج بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں اور دین والوں کے لیے جو ہے وہ اس طرح کی ایک ایٹیچیوڈ ایسا رکھنا کہ جیسے یہ تو مطلب کچھ بھی نہیں ہے، ہم سارا کچھ ہے. اور خیر اس میں دین والوں کا بھی قصور ہے، میں ان کو بھی بری ذمہ نہیں کہتا. انہوں نے اپنے آپ کو نہ امپروو کیا ہے، نہ اپنے آپ کو ریسرچ اورینٹڈ کیا ہے، نہ یہ اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں. جب آپ اپنی زندگی میں دین کو لاتے ہیں نا تو یاد رکھو دین آپ کی زندگی میں رحمتیں اور برکتیں لے کے آتا ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں وہ رحمتیں اور برکتیں نہیں ہیں اور آپ دین والے بھی ہیں تو یہ جھوٹ ہے، دین نہیں ہے پھر آپ کے پاس. یہ نہ کریں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. آپ دین آپ کی زندگی میں اگر ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہیں اور اس کی برکتیں بھی، فضل بھی ہے. اور اگر
یہ سب کچھ نہیں ہے، زندگی اسی طرح چل رہی ہے، تو پھر آپ کا قصور ہے، آپ دین کو بدنام کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے دین کو تکلیف ہو رہی ہے، دین پھیلنے سے رک گیا ہے، آپ کی ان عادتوں کی وجہ سے دین پھیل نہیں رہا، حالانکہ دین آتے ہی تمہاری زندگی کو 4 چاند لگ جانے چاہیے تھے، لیکن ایسا جب نہیں ہوتا تو پھر ایسے لوگ مذاق کا نشانہ بنتے ہیں، ایسے لوگ پھر ایسی گفتگو لوگ ان کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ امپروو نہیں کرتا اپنے آپ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا دین تمہیں نصیب ہو اور تمہاری زندگی میں اللہ رحمتیں نہ بھیجے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں میں دین والوں کا بھی قصور سمجھتا ہوں جی، ہم لوگوں کا بھی قصور ہے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو امپروو ہی کب کیا، کب امپروو کیا ہم نے اپنے آپ کو؟ عوام بیچاری کرے کیا کرے عوام؟ وہ سننا چاہتی ہے رسول کی سیرت، ہم انہیں نور بشر سناتے رہتے ہیں، وہ سننا چاہتی ہے آقا علیہ السلام کی محبت کی باتیں، ہم انہیں میلاد کے اوپر ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں، وہ سننا چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی بتاؤ کہ زندگی گزارنے کا اصل طریقہ کیا ہے، تو ہم انہیں جو ہے وہ علم غیب کے اوپر سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو قصور ہمارا بھی ہے، بولو، ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم امپروو نہیں ہو رہے، اور اس امپروو نہ ہونے کی وجہ سے دین کو بدنامی کا بہت بڑا جو داغ ہے وہ ہماری وجہ سے لگتا ہے، ہماری وجہ سے لگتا ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، کئی بار سنایا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک یورپ کے کسی ملک میں تھے، تو وہاں یہودیوں کے پاس تبلیغ کے لیے گئے، وہ انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ اسلام کی تعلیم پہ عمل کر لیں، اسلام بہت زبردست دین ہے، اسلام کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو وہ یہودی لوگ چند یہودی تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اسلام سکھانے آئے ہیں، تو آپ کے تو نبی نے فرمایا ہے کہ جس دن فجر کی نماز کی جماعت مسلمانوں کی جمعے کی نماز کے برابر ہو گئی، اس دن اسلام ساری دنیا کو فتح کر چکا ہوگا۔ تو یہ حدیث پتہ ہے جی آپ کو؟ وہ کہنے لگے ہاں، آپ ویسے پڑھی تو تھی، تو کہنے لگے کہ آپ بتائیں ہاں آپ کی فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ ہمیں اسلام سکھانے آئے ہیں، آپ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جس دن فجر کی نماز جمعے کی نماز کے برابر ہو گئی، اس دن کسی کو تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اپنی جا کے نماز ٹھیک کرو، ہمیں تبلیغیں کرنے آ گئے ہو، جا کے فجر تو ٹھیک کرو اپنی۔ وہ کہنے لگے کہ ایسا وہ تھپڑ تھا ہمارے منہوں پر کہ آج تک اس کی درد ہے، کہ یہ ہمارا قصور ہے جو اسلام نہیں پھیل رہا۔ اللہ تو کہا یہ مذاق کرتے ہیں نبیوں کو، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ آج بھی ہیں، اور نبیوں کا مذاق اڑانا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا۔ آگے ارشاد فرمایا الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، آیت نمبر 31 میں، کیا انہیں علم نہیں کہ کتنی امتوں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا اور وہ آج تک ان کی طرف لوٹ کے نہیں آئے۔ ہم نے بڑی امتیں ہلاک کر دی، جاؤ جا کے ذرا زمین و آسمان کے ذرا معاملات پہ ذرا ریسرچ تو کر کے دیکھو، ذرا ہسٹری تو کھولو، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑی بڑی سلطنتیں تھیں ان کی، اور کتنے کتنے ہزاروں اور لاکھوں کے خزانے اور کروڑوں اربوں کے خزانے لیے ہوئے، کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے، ہم نے ساری امتوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، کوئی آج زمین پہ موجود نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم ان کے حالات کو ذرا دیکھو تو صحیح۔ تو یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم تمہیں ختم کر کے رکھ دیں، یہ تو تم اپنے سونے نبی کی وجہ سے بچتے چلے آ رہے ہو۔ تمہارا نبی جو ہے وہ ہمیں بڑا محبوب ہے، تمہارے نبی کی ہماری نظر میں بڑی عزت و احترام ہے، اس وجہ سے تم بچتے چلے آ رہے ہو، ورنہ کب سے ہم تمہیں بھی ہلاک کر چکے ہو۔ تو کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دی ہیں اور وہ آج تک ان کی طرف کبھی لوٹ کے نہیں۔ اللہ اور آگے جو بات کی ہے ذرا دھیان رکھیے گا، ارشاد فرمایا وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کو ایک دن ہمارے سامنے حاضر ہو کے رہنا ہے۔ ہم نے مہلت دی تھی، وقت دیا تھا، اور وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک دن آئے گا کہ اب یہ سب حاضر ہوں گے ہمارے سامنے، اور ہم ان کی ایک ایک لمحے کی پھر ان سے پوری طرح سے ہم پوچھ کریں گے کہ یہ کس طرح تم نے یہ زندگی کے دن گزارے ہیں، ہماری حاضری سے کوئی چھوٹ نہیں سکے گا۔ آج تو یہ انہوں نے نبیوں کو قتل کر دیا ہے،
اور یہ نبیوں کو یہ جو ہے وہ تکلیف دے چکے ہیں، لیکن کل کو جب ہمارے سامنے یہ حاضر ہوں گے نا، اس وقت بات ہوگی اب ان سے. اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہمارے سامنے حاضر نہیں ہونا ہے، سب کو حاضر ہونا. اللہ اکبر. تو یہ حاضری جو ہے، اس کا تصور بھی انسان اگر سوچے تو بہت بڑا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حاضری کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حاضر ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ پوچھے گا آپ سے بھی، ہر ایک سے پوچھے گا اللہ آپ سے کہ اے عیسیٰ، سوال کیا جائے گا، قرآن کے الفاظ ہیں، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ ان کی قوم کہتی ہے نا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، بولو، یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، اور چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے تو لہذا ان کا باپ خدا ہی ہے. تو باپ چونکہ تھا نہیں تو اللہ نے اپنا معجزہ ظاہر فرمایا، اور آپ اللہ کی طرف سے بہت بڑی دلیل بن کے تشریف لائے، تو اس کو کہتے ہیں جی یہ تو بیٹا ہے خدا کا. تو ساری دنیا، ساری جو عیسائیت کی مبلغین ہیں وہ سارے اسی کی تبلیغ کرتے ہیں کہ تم ہمارے پاس ہم خدا کے بیٹے کے امتی ہیں. تو خدا کا بیٹا، تو عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں؟ تو اسی لفظ کے اوپر یعنی اللہ کا وہ پوچھنا، اتنا جلال ہوگا اللہ کے پوچھنے میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے روئیں روئیں سے خون کے فوارے چھوٹ پڑیں گے. خون کے فوارے، پسینہ نہیں، خون کے فوارے چھوٹ پڑیں گے. اتنا جلال اللہ کا ہوگا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ جواب دیں گے پھر، مولا نہیں، میں نے نہیں کہا، میں تو قرآن میں لکھا ہے انی عبداللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں مولا، میں نے کہا تھا میں تو بندہ ہوں تیرا. تو وہ جو حاضری ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ بہت بڑی بات. اور اس حاضری سے بڑے بڑے اس دن ڈریں گے. آدم سے لے کر ہر نبی اللہ کے سامنے جانے سے کترا رہا ہو. کوئی وہاں حاضر ہونے کا، جو جسے کہتے ہیں نا بھاگ کے جانے کا، کوئی تصور نہیں. تو کہا ہم لے آئیں گے ان سب کو، اور ہمارے سامنے ان سب کو آنا ہوگا. اللہ. اس کے بعد اللہ نے موضوع کو بدلا ہے، اور یہیں تک یہ گفتگو تمام ہوئی ہے. اور یہ جتنا بھی قصہ تھا وہ یہاں تک، اس رکوع کے ختم ہونے تک، آیت نمبر 32 نمبر آیت تک یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہیں تک قرآن کا دل جو ہے، اس کا دل ختم ہو جاتا ہے. اور اب آگے موضوع بدلے گا، اور سورہ یاسین ایک الگ انداز سے ہمارے سامنے آنے لگی ہے. اور ذرا تیار ہو جائیں، کیونکہ اب آپ کے ذہن، آپ کی سوچوں کو اللہ نے بڑی وسعت دے دی ہے، اور آپ نے قرآن کے انداز کو دیکھ لیا ہے سورہ یاسین میں کیسا ہے. تو اب ذرا انداز اللہ بدل رہا ہے. تیسرے رکوع سے ارشاد فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَةٌ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَاهَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سماعت کیجئے. اب یہاں سے اللہ عام انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے، عام انسانوں سے بات ہو رہی ہے، اور اب اللہ اپنے ذات کی دلیلیں دینے کی سعادت میں آئیں گے. اور دیکھیے کس طرح سے وہ اپنی ذات کی دلیلیں قرآن میں دے رہے ہیں، اور کس طرح سے اس کا خوبصورت انداز بنایا گیا ہے. آیت نمبر 33 میں فرمایا اور ایک نشانی ان کے لیے، یعنی جو لوگ ہمیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جن کے لیے ہماری معرفت بڑی اعلیٰ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ ہمیں ملے، اللہ کی پہچان ہمیں ملے. تو اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کے پیدا کردہ جو بہت بڑے اس کے نمونے ہیں پیدا کردہ، ان کی طرف دھیان اللہ کروائے گا. اس میں اگر تم مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو میری پیدا کردہ چیزوں کو دیکھو، اس لیے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. نہ وہ آنکھ کی وسعت میں آئے، نہ وہ کان کی سماعت میں آئے، نہ وہ ہاتھوں کے چھونے میں آئے، نہ وہ خیال کے کسی کونے میں آئے، وہ کسی جگہ نہیں سما سکتا. تم اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو، جو آپ میں سے جو ایسے خیال والے بیٹھے ہیں، اور میں بھی اگر بیٹھا ہوں اسی نیت سے کہ میں نے اللہ کو پہچاننا ہے، تو اللہ اپنی پہلی نشانی کا ذکر یہاں کر رہا ہے کہ میری نشانی ہے. یہ نشانی کہتے ہیں جس سے آپ دیکھ کے آگے چل پڑتے ہیں کہ یہ نشانی آ گئی میرے پاس.
دیکھیں نا آپ لاہور جا رہے ہیں تو راستے میں کئی نشانیاں آئیں گی، کاموں کی آئے گا تو یہ کاموں کی بتا رہا ہے لاہور قریب ہو گیا، پھر آگے جائیں گے تو مرید کی آئے گا لاہور اور قریب ہو گیا، نشانیاں ہیں نا، اور پھر راوی آئے گا تو اس سے کیا ہوگا اور قریب ہو گیا. تو یہ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے. فرمایا کہ اور میری نشانی ان کے لیے یہ ہے، یہ مردہ زمین میری نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس سے غلہ نکالا ہے جس سے تم کھاتے ہو. یہ زمین جو ہے یہ ہماری نشانی ہے. یہ اتنی وسعت والی یہ پھیلی ہوئی زمین، یہ چٹیل میدان، یہ اس کے اوپر گھاس کی خوبصورت لہریں، اور اس کے اوپر جو ہم نے اناج اگائے ہیں، یہ جو گندم ہے، یہ جو چنا ہے، یہ جو چاول ہے، یہ جو تمام پھل اور اس کی اجناس ہیں ہزاروں قسم کی. فرمایا یہ ساری میری نشانی نہیں تو کیا ہے. یہ مردہ تھی بالکل، یہ بالکل چٹیل میدان تھا اور ایک مردہ زمین ہے. بظاہر نہ تم سے بات کرتی ہے، نہ تمہارے آگے کچھ بولتی ہے، تم اس کے اوپر پاؤں رکھو کچھ نہیں کہتی، اس کے اوپر مکان تعمیر کر دو کچھ نہیں بولتی. یہ مردہ ہے. اس میں سے جاندار چیز کیسے باہر آ سکتی ہے جس میں اتنا مزیدار ذائقہ جو تمہارے لیے ہم نے رکھا ہے. اللہ رضا اللہ نے مردہ زمین کو اپنی نشانی کہا اور آگے خوبصورت بات کی، اور ہم نے اس میں باغات اگائے ہیں کھجور کے، انگوروں کے، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے ہیں. یہ جو ندیاں ہیں، دریا ہیں، یہ جو پانی کے بہتے ہوئے جھرنے ہیں، یہ میری نشانی ہے. اور کھجور کو اپنی نشانی کہا. مل کے کہو سبحان اللہ. کھجور سے باقاعدہ اللہ نے اس جہاں تشبیہ دی ہے اور باقاعدہ کھجور کا ذکر کیا، جو کہ بہت ہی ایک ایسا زبردست پھل ہے جس کو آپ کئی طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ بہت سارے اس کے طریقے ہیں، اور اس کھجور کو جو پھلوں میں مقام حاصل ہے وہ ایک اپنا ہی یونیک اور بڑا ہی جداگانہ مقام ہے. حضور اسلام نے اسے باقاعدہ حدیث کے اندر کہا، ارشاد فرمایا کہ کھجور کی عزت کیا کرو، یہ تمہاری پھوپھی ہے. تو حضور صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا جو آدم علیہ السلام سے مٹی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی جو مٹی کو گوندا گیا تھا، اس سے اللہ نے کھجور کو بنایا. تو فرمایا کہ اس لیے یہ تمہارے لیے زیادہ اہم اور زیادہ اس کے اندر تمہارے لیے بہترین غذائیت ہے، کیونکہ اس کا تعلق تمہارے اپنے جسم کے ساتھ، یہ تمہارے جسم سے بنی ہوئی ایک چیز ہے. تو اس کا بھی ذکر کیا. پھر انگور کا ذکر کیا. تو یہ کھجور اور انگور جو ہیں ان دونوں کا خصوصی ذکر کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے پسندیدہ پھلوں میں سے. مل کے کہو سبحان اللہ. اللہ بڑا پسند کرتا ہے انہیں، اور جنت میں بھی انہی کی کثرت ہوگی، جنت میں بھی یہی چیزیں دی جائیں گی. اور جاری کر دیا ہم نے اس میں چشمے، یہ جو چشمے اللہ کی نشانیوں میں سے یہ جو دریا اور اس میں سے جھرنے اور ندیاں بہہ رہی ہیں، فرمایا یہ بھی ہماری نشانی ہے کہ ان کا راستہ دیکھو کیسے بنتا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ بہت اونچائی پہ جاتے ہیں اور اتنی اونچائی پہ بھی آپ جا کے وہاں سے بھی دیکھتے ہیں کہ آپ سے بھی اونچی جگہ سے پانی نیچے آ رہا ہے. پانی وہاں بھی اللہ نے جاری کر دیا جہاں پہ انسان کا اپنا پہنچنا بھی ممکن نہیں ہے. یعنی جہاں آپ پہنچتے ہیں چلو وہاں تو چلو بندہ اپنا نل لگا لے یا اپنے پائپ پہنچا لے، وہاں سے پانی لے لے. جہاں پہ انسان کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں سے بھی پانی کا وجود پیدا کرنا. اور آپ میں سے اگر کوئی شمالی علاقہ جات میں گیا ہو تو اس نے یقیناً یہ منظر دیکھے ہوں گے کہ ہم نے بھی دیکھا کہ باقاعدہ ایک پتھر کی سل ہے، اس سل کے اندر سے پانی باہر نکل رہا ہے، مطلب ٹوٹی کی طرح اس میں سے پانی باہر آ رہا ہے. پتھر میں سے پانی کا وجود جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی دلیل کہ ایک طرف پتھر جیسی سخت چیز اور اس میں سے نرمی والا پانی جو ہے اس پتھر کی سل سے باہر آ رہا ہے. تو خوبصورت انداز اختیار کیا کہ اے بندو دیکھو تو صحیح میں نے یہ کیسی اعلیٰ تمہارے لیے کائنات تخلیق کی ہے اور کس قدر اس کے اندر میں نے خوبصورتیاں رکھی. اور آگے ارشاد فرمایا لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. آیت نمبر 35 میں فرمایا تاکہ تم کھاؤ اس کے پھلوں سے، اور اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، وہ ان نعمتوں پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے. کہا ہاں مل کے کہو سبحان اللہ کہ یہ جو خوبصورت پھل ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ہے انسان کیا تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ کوئی ایک بھی ان میں سے بتاؤ جو تو نے خود بنایا ہو. اللہ آپ ذرا انگور کی فارمیشن پہ آئیں تو میں اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا وہ ایک نمونہ اللہ کی قدرت کا
کہ اس کے اندر ایک بڑا میٹھا پانی چھپایا گیا ہے اور اس کے اوپر ایک بڑے نفیس انداز میں پرت کو چڑھا دیا گیا ہے. بڑا نفیس پرت ہے اور سائز بھی دیکھیں مناسب سا ہے, ہلکا سا آپ اس کو زور ڈالیں گے پھٹ جائے گا, اتنا نفیس ہے. اور اس کے اندر پانی کو کس قوت نے اس کے اندر بھر دیا ہوا ہے پانی کا, اور وہ میٹھا پانی ہے جو ہر انگور کے اندر علیحدہ علیحدہ اس کو سٹور کر کے اس کے اوپر وہ پرت چڑھا دی گئی. تو کہا انسان تو نے کیا اپنے ہاتھوں سے یہ پرت چڑھائی؟ ہائے ہائے, بالکل کہو سبحان اللہ. کہا تو نے اپنے ہاتھوں سے کیا یہ کام کیا ہے؟ یہ کیسی اعلیٰ ہم نے تخلیق کی ہوئی ہے, اور کتنے خوبصورت رنگوں میں ہم نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے, اور کیا تم پھر بھی شکر نہیں کرتے؟ افلا یشکرون, کیا تم شکر گزاری میں نہیں ہو؟ تمہیں اندازہ نہیں ہو رہا اگر یہ سب کچھ تمہیں خود بنانا پڑے تو کیسے تم یہ سارا کچھ بنا سکتے؟ یہ تو ہم نے فری میں بغیر کسی تمہارے سے کوئی شے لیے ہوئے ہر شے تمہیں عطا کر دی ہوئی, تو ابھی بھی شکر نہیں کرتے ہو. اللہ اکبر. تو لہذا اللہ کی نعمتوں میں سے, اس کے پھلوں میں سے اور اس کے دی ہوئی یہ اجناس میں سے یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور میں نے سورہ فاتحہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, یہ بات کہی تھی کسی درس میں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی وصف کی بہت بڑی حالت ہے جو سورہ فاتحہ میں اللہ نے پہلا تعارف جو اللہ نے ہم سے کرایا اپنا انسان کے ساتھ, جو پہلا تعارف اللہ نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ آپ کھولتے ہیں, قرآن کھلتا ہے, شروع ہوتا ہے قرآن, پہلی بات الحمدللہ, ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یہ تو کہا میرے لیے ہیں, اپنا نام بھی لیا اور کہا ساری تعریفیں میرے لیے ہیں. کیوں ہیں؟ رب العالمین, کیونکہ میں سارے عالمین کو کھلانے والا ہوں. یہ کھلانا جو ہے یہ میری صفت ہے. یہ جو تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے نا, یہ بہت بڑی میری خوبی ہے. پہلا تعارف اس نے انسان کو اپنا کرایا. یہ نہیں کہا کہ میں آسمانوں کا مالک ہوں, میں زمینوں کا مالک ہوں, میں جنت اور دوزخ کا مالک ہوں. تمام انسانیت میرے ہاتھوں میں ہے, تمام جنات میرے ہاتھوں میں, مچھلیاں میرے ہاتھوں میں, یہ تمام مخلوقات میرے ہاتھوں میں ہے. کہیں یہ بات نہیں کی, کہا نہیں نہیں میں روٹیاں کھلانے والا ہوں, میں کھلانے پلانے والا ہوں تمہیں, اور تمہاری روٹی میرے پاس. ہاں ہاں, مل کے کہو سبحان اللہ. تو وہ جو اتنا خوش ہو کہ پہلا تعارف اپنا دے رہا ہے. آپ دیکھو جب کوئی کسی سے ملتا ہے, اور اگر آپ پہلی بار کسی سے ملے ہیں, کسی سے جا کے آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو اس نے کہا جی آپ کون ہیں اور آپ نے کیا کیا پڑھا ہوا ہے, اپنا تعارف کرا دیں, آپ کی کیا کیا کوالیفیکیشن ہے, تو مجھے بتائیں آپ کون سی ڈگری پہلے بتائیں گے؟ کیا آپ میٹرک پہلے بتائیں گے؟ کیا آپ ایف اے پہلے بتائیں گے؟ نہیں, آپ اپنی سب سے ہائیسٹ ڈگری کی بات کریں گے. آپ کہیں گے جی میں نے پی ایچ ڈی, ایم فل, ایم ایس سی کی ہوئی ہے, تو وہ خود ہی سمجھ جائے گا اس نے ایف ایس سی بھی کی ہوگی, بی ایس سی بھی کی ہوگی, اور بولو میٹرک بھی کیا ہوگا, تو یہ سارا کچھ تو اس کے نیچے ہی آئے گا نا. آپ اپنی ہائیسٹ ڈگری تعارف کے لیے پہلے پیش کرتے ہیں. تو اللہ کے پاس جو اس کی سب سے ہائیسٹ ڈگری تھی, اللہ نے انسان کو وہی پیش کی ہے. رب العالمین, میں سارے عالمین کو روٹیاں دینے والا ہوں. یہ جو تمہارے پیٹ میں جا رہا ہے نا, تم اس کی فکر کرو کون دے رہا ہے. ہائے ہائے. تو یہ دیکھیں, یہ اصل میں ایسی باتیں ہیں بظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑی نارمل سی بات ہے. نہیں, ایک دن ذرا بھوکا رہ کے دیکھیں. بولو بھائی, آپ بات کرتے یہ تو پھلوں کا, یہ تو کیا ذکر ہو رہا ہے بھائی, یہ تو نارمل سی بات, پھل ہم روز ہی کھاتے ہیں. محترم آپ تھوڑا سا یہ سوچ کے دیکھیں, آپ ان کو زندگی سے ہٹا دیں, ذرا ان کو زندگی سے ذرا وینش کر کے دیکھیں, اور پھر آپ اس نعمت کی قدر کریں گے کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں اللہ نے ہمیں روز دی ہوئی ہیں, اور کیسا وہ کھلانے والا ہے, وہ کیسا پلانے والا ہے, وہ کیسا رزق دینے والا ہے. مل کے کہو سبحان اللہ, کہ اس نے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ رزق رکھا ہوا ہے. مچھلیاں جو کھاتی ہیں پرندے نہیں کھا سکتے. ہاں ہاں ہاں, جو پرندے کھاتے ہیں انسان نہیں کھا سکتے. انسان جو کھاتا ہے وہ جانوروں کی غذا نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کے رزق علیحدہ رکھے. اسی جہان میں ایک شیر پلے, اسی جہان میں ایک چیتا اور ایک سانپ پلے, اور اسی جہاں میں ہاتھی کو بھی غذا ملے, اسی جہاں میں وہیل مچھلی بھی اپنی غذا کھائے, اور اسی جہاں میں ہنس بھی, ایک پرندہ جو ایک ڈائمنڈ روز کھاتا ہے, ایک پیور ڈائمنڈ جس کی روز خوراک ہے ایک ڈائمنڈ, جب تک وہ نہ کھائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اللہ اسے روز وہ قیمتی ڈائمنڈ عطا فرماتا ہے. وہ کہاں سے جا کے لاتا ہے یہ اس کو پتا ہے, وہ کس پہاڑ کی کس کھو میں وہ ڈائمنڈ, وہ ہیرا چھپا ہوا ہے جو اس نے کھانا ہے, اللہ اس کو روز وہ کھلاتا ہے, اور وہ روز وہ ہیرا کھا کے زندہ رہتا ہے.
کروڑوں کروڑوں اربوں چونٹیاں، کروڑوں اربوں قسم کی مخلوقات جو زمین کے اندر ہے، اللہ انہیں بھی غذائیں دے رہا ہے، روٹی دے رہا ہے۔ روٹیاں سب کو مل رہی ہیں، یہاں کافر بھی کھائے، یہاں ہندو بھی کھائے، سکھ بھی کھائے، یہاں پہ کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اللہ سب کو کھلانے میں لگا ہوا ہے۔ کسی کے لیے کوئی شے بند نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے، نہیں مانتا ہے، کوئی گالی دے جاتا ہے، کوئی کہتا ہے رب نے مجھے کیا دیا، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اللہ پھر بھی اسے پانی پلا دیتا، روٹی کھلا دیتا۔ اللہ کھا لو یار، تم روٹی کھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ ہمیشہ مہمان نوازی کرتے تھے، اور آپ کبھی بھی کوئی بھی کھانا مہمان کے بغیر نہیں کھاتے تھے۔ مہمان کے بغیر کوئی کھانا نہیں کھایا آپ نے۔ تو ایک دن جو ہے غلام کو کہا کہ بھائی جلدی کرو، کھانا تیار ہے، بندہ نہیں ابھی تک کوئی آیا، دیکھو باہر سے کوئی گزر رہا ہو مسافر لے آؤ۔ تو وہ گیا تو ایک شخص کو لے آیا، جا کے دسترخوان پہ بٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم بھی آگئے، سلام دعا ہو گئی، تو انہوں نے کھانا کھانے لگے۔ تو وہ کہنے لگا، وہ جو مہمان تھا اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے بلا تو لیا ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ کا دین جو ہے نا وہ پسند نہیں کرتا، اور میں خدا کو ماننے والا نہیں ہوں، اور نہ مجھے اللہ کے ساتھ کوئی رغبت ہے، آپ کے دین کے ساتھ مجھے کوئی رغبت نہیں، لہذا مجھے دین کی دعوت وغیرہ دینے کی آپ نے کوشش نہیں کرنی، لہذا مجھے آپ کے دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی دلچسپی نہیں رکھتا میں۔ ہاں آپ کے خادم نے کہا روٹی کا انتظام ہے تو میں آ گیا ہوں، میں نے کہا چلو کھا لیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ آپ اللہ کے خلیل بھی ہیں، اور آپ کی بڑی محبت ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رازداروں میں سے ہیں، اور بڑے ہی گنے چنے انبیاء میں سے ہیں، اللہ نے بڑی برکت آپ کو، جد الانبیاء کی ذات آپ ہیں، تو اللہ کی محبت میں غصہ آ گیا، آپ کو مطلب طیش آ گیا۔ اشد حبا للہ، قرآن نے بھی کہا کہ مومن وہی ہے جسے اللہ سے بڑی شدید محبت ہوتی ہے۔ تو وہ شدید محبت میں آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے اٹھو پھر، چلو شاباش، اتنا تمہیں اگر نہیں ہے میرے رب سے کوئی دلچسپی تو جاؤ تم اپنا کام کرو، جاؤ جا کے کہیں اور سے کھاؤ، میں نے تمہیں کھلایا۔ وہ غلام سے کہا لے جاؤ کسی اور کو بلا کے لاؤ، اس نے اسلام کی، وہ باہر چلا گیا۔ تو جو ہی ابھی وہ نکلا ہی ہے کہ حضرت جبریل تشریف لے آئے علیہ السلام، فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے سلام ہے، اور اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابراہیم یہ ابھی آپ نے کیا کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ اس بدبخت نے دیکھو کیسا جبریل جملہ بولا، میں تو برداشت ہی نہیں کر سکا۔ تو حضرت جبریل فرمانے لگے اللہ کی بارگاہ سے یہ بات ہوئی ہے کہ اے ابراہیم ہم تو کئی سالوں سے اسے کھلا رہے تھے، اور ہم نے تو کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ تم ہم مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، تو یہ آپ نے کیا کر دیا ابراہیم، آپ نے ہمارے ایک بندے کو روٹی سے محروم کر دیا، اب بھی اٹھیں اور جا کے اسے منا کے لائیں اور اسے کھانا کھلائیں۔ حضرت ابراہیم والہانہ بھاگے، باہر دیکھا ادھر دیکھا، وہ گلیوں میں نظر نہ آیا، آپ اور بھاگے، وہ کہیں جا کے ملا، جا کے اس کو پکڑا محبت سے، اس کہا بھائی معذرت ہے آجو میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ تو اللہ کھلانے والا پلانے والا، یہ اس کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر خدا کہ ہم نے یہ سب کچھ تمہیں دیا ہے، پھل دیے ہیں، یہ ساری جو ہے اجناس دی ہیں، کھجور دی، اور پھر آخر میں کہا ابھی بھی شکر نہیں کر رہے ہو تم۔ یہ شکر کی نعمت تمہیں اگر مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ توفیق دے دے اس شکر کی، اور جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، جس کی کائنات میں ہم ایک دن بھی روزانہ اگر صحت سے گزار جاتے ہیں تو یہ اس کی ہمارے اوپر بہت بڑی کرم نوازی۔ جو سانس اندر گیا ہے اگر وہ نہ باہر آنے دے تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ جو باہر گیا ہے وہ اسے اندر ہی نہ آنے دے تو کون ذمہ دار ہے؟ لہذا جس شخصیت نے جس محبت کے ساتھ تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، اس کا شکر ادا کرنا تم پہ واجب ہے۔ اور وہ شکر جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو بزرگوں نے فرمایا اللہ اکبر، آقا اسلام کی حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح آنکھ کھلتی ہے تو انسان تجھ پہ شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ تمہاری آدھی موت واقعہ ہو چکی تھی، وہ تو رب تھا جس نے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ بولو آدھی موت نہیں ہوتی، وہ نہ تم دیکھ رہے ہو، نہ سن رہے ہو، نہ کسی شے کو ہاتھ لگا سکتے ہو، ایک بس سانس چل رہا ہے اور دل دھڑک رہا ہے، بس باقی سارے تمہارے حواس ہم نے قبض کر لیے۔ یہ تو ہماری رحمت تھی کہ ہم نے سارے حواس تمہیں واپس کر دی۔ لہذا صبح کے وقت میں فجر میں وہ جو سجدے ہیں نا، اصل میں وہ اس فجر کے شکر کے سجدے ہوتے ہیں،
مولا تیری رحمت ہوئی، تو نے مجھے دوبارہ زندگی دی، لے لے تیرے سجدہ کرتا ہوں کہ تو نے مجھے دوبارہ سے زندہ کر دیا، ہم تو مرے ہوئے تھے جب سوئے ہوئے تھے۔ اللہ، تو یوں ہم روز موت کی وادی میں جا کر واپس آئیں، روز موت کے وادی میں جا کے واپس آئیں، اور پھر بھی اس کا شکر ادا نہ ہو، تو اس سے بڑی کیا زیادتی اور ظلم ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جس نے اتنی بڑی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور اللہ کی جو یہ کھلانے پلانے والی عادتیں ہیں، اللہ کرے یہ ہمیں نصیب ہو، آمین کہو۔ لوگوں کی دعوتیں کیا کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے گا، کھلایا پلایا کرو، بہانے بہانے سے کھلایا کرو، اور جب کھلانے پلانے کی بات ہے آگے بڑھ کے حضرت میرا بھی حصہ ڈالیں، کھلانے پلانے میں، کسی کے لنگر میں، کسی کے 2 روٹیاں کھلانے میں۔ میں کہتا ہوں کوئی کافر بھی آ کے کھانا کھا رہا ہے، تمہیں وہاں روٹی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کی مثال کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ یہ کتنا بڑا وصف ہے جو سورہ یاسین میں ذکر کیا گیا، اور باقاعدہ اس کو اللہ نے قرآن کے دل میں رکھا ہے، اس بات کو قرآن کے دل کے اندر اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ کتنی عام بات ہے کہ جو کھلانا پلانا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جتنے اللہ والے آئے ہیں، جتنے بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ مزاروں کی پہچان کیا ہے؟ سارے ذرا بولو حضرا۔ لنگر۔ کیا پہچان ہے جی؟ داتا صاحب چلے جائیں، لنگر۔ غوث اعظم چلے جائیں، لنگر۔ ذرا بولو سارے۔ پیر مہر علی چلے جائیں، آہا ہا۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی چلے جائیں، آہا۔ اللہ، تمام بزرگوں کے مزاروں پہ لنگر جاری ہے، خود مدینہ شریف میں بھی لنگر جاری ہے۔ مدینہ شریف میں بھی آپ جا کے بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، آپ کو بھوکا آنے دیں گے؟ کسی صورت نہیں آنے دیں گے۔ کھجوریں کھلائیں گے، پھل کھلائیں گے، لسیوں کے جو ہے وہ ٹین کے ٹین لوگ دے جائیں گے، آ کے کھا لو، پی لو، خدارا لے لو۔ اللہ اکبر۔ بھاگ بھاگ کے پکڑ پکڑ کے دسترخوان پہ بٹھائیں گے، اور بھائی کچھ کھا جاؤ خدا کے لیے۔ ایک بندہ کو میں نے دیکھا، وہ یوں منتیں کر رہا تھا، خدا کے لیے میرے دسترخوان پہ آ جاؤ، خدا کے لیے میرے دسترخوان پہ آ جاؤ۔ وہ منتیں کر کے بٹھا رہا تھا لوگوں کو۔ اس طرح سے لنگر جاری ہے۔ تو جہاں لنگر جاری ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کو بڑی پسند ہے صفت، یہ صفت بڑی پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ اس کی اپنی بہت بڑی، سب سے بڑی صفات میں سے ہے۔ لہذا جب یہ بندے کے اندر دیکھتا ہے کہ میرے بندے نے وہی کام شروع کر دیا جو میرا تھا، تو اللہ اسی طرح اس پہ بھی رحمتیں کرتا ہے، جیسے وہ اپنی ذات کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی وہ اسے بھی پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ روٹی کھلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے۔ تو لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس رزق کو بڑھانے میں، رزق کو اللہ سے لینے میں دعوت سے بڑھ کر کوئی کام بڑا ہوتا تو شاید اللہ اسے ذکر کرتا یہاں روٹی پلانے، کھلانے پلانے سے بڑھ کر کوئی کام ہوتا۔ اللہ، تو آؤ اللہ توفیق دے دے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور ہم اس پہلی نشانی سے اس کی ذات کی طرف معرفت چاہتے ہیں کہ مولا تو ہمیں اپنی معرفت دے، اور ہم تیری نشانیوں کو اب آگے پڑھنے لگے۔ آگے یہ کم از کم 6 نشانیاں آنی ہیں، تو یہ 6 نشانیوں کا ذکر ایک ایک کر کے ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ پوری طرح سے غور کرتے جائیں، اور اس کو پھر اپنانے کی بھی کوشش کریں کہ یہ نشانی اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے۔ اس نے تو بتا دی، اللہ ہمیں بھی دے کہ ہم بھی لوگوں کو اسی طرح کھلانے پلانے میں لگے رہیں، اور اسی طرح جو ہے ہم لوگوں کو دینے میں لگے رہیں۔ میرا وہ واقعہ بڑا مشہور ہوا تھا، اور آج بھی اس کے پتہ نہیں اب تو 4 ملین سے بھی زیادہ ہو گئے، اس کے لوگوں نے بڑی محبت سے سنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکر ادا کرنا بڑی اعلیٰ عادت ہے، اللہ ہمیں عطا کرے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں عطا کر دے کہ شکر ادا کیا جائے اللہ کا، اور اس کی ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کیا جائے، اور کرم اور فضل جو اس نے دیے اس پہ شکر ادا کرنے کی عادت بنائی جائے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔